تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين دروشی پڑھنے سب رات اکتفا باواز بلند صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حضرات علماء کرام مشائخ اعظام معززین علاقہ آپ ہم سب چودھری عالم شیر گجر رحمۃ اللہ علیہ کے ایصال ثواب کے لیے ختم کل کی اس مبارک مجلس میں حاضر ہیں. اللہ کریم ہماری حاضری قبول فرمائے. جناب محبوب عالم ایڈوکیٹ صاحب محمود عالم صاحب تو بھی رستے میں ہیں. لاہور آج موٹر وے کافی دیر بعد کھلا, 11 بجے کھلا تقریباً. ہم بھی کوئی 1.5 گھنٹہ وہاں پھنسے رہے. وہ بھی ہمارے پیچھے, ہم قریب بھی ہیں ویسے, وہ تھوڑا دور سے ہم سے, وہ ایئرپورٹ سے آ رہے تھے, ہم گلبرگ سے آ رہے تھے. میرے مختلف سیاسی اور گرفتاریوں کے مقدمات کے وکیل جناب سائم چودھری ایڈوکیٹ اور محبوب عالم صاحب ان کے ساتھی ہیں. انہوں نے مجھے رات کہا کہ آپ نے وہاں آنا ہے. میں آج کل جلسوں سے معذرت کرتا ہوں, ساری زندگی اسی میں گزری ہے الحمدللہ. حضرت مولانا شاہ نورانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ, مولانا عبدالستار نیازی کے ساتھ سفر میں, لیکن انہوں نے مجھے کہا پہلی دفعہ, انہوں نے میرے وکیل صاحب نے, تو میں ان کو ٹال نہیں سکتا تھا. میں نے کہا میں حاضر ہو جاؤں گا, لیکن مجھے خوشی یہ ہوئی کہ کچھ لوگ ابھی ایسے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ایک اکٹھ ہونا ہے, کچھ لوگوں نے جمع ہونا ہے, بیٹھنا بھی ہے. چلو جتنی دیر بیٹھیں گے کہ اللہ رسول کی باتیں سن لیں. یہ ہمارے ہاں ذوق بہت ختم ہو گیا. میں اپنی بات ہی کر رہا ہوں اہل سنت کی. دوسری جگہوں پہ ہے ابھی مجلس ہوتی پوری, گھنٹوں ہوتی. ہمارے ہاں لوگ آتے ہیں, کوشش کرتے ہیں کھانا کھائیں اور بس دعا کریں نکل جائیں. حضرت صاحب جلدی کرو دعا کرو, حضرت صاحب جلدی کرو دعا کرو. وہ جو شادی برات پہ کھانے کے انتظار میں چودھری صاحب کی خوشنودی کے لیے 5 گھنٹے بیٹھے رہتے ہیں نا, بڑے بڑے نمبردار اور چودھری بھی. اب وہ دعا کی محفل میں, اچھا دعا کے بعد بے شک شام تک بیٹھے رہیں, گپے لگاتے رہیں. کبھی کبھی سوچا کریں کہ یہ دعا اور واعظ و نصیحت کا وقت جو ہے یہ ان پہ کیوں بوجھ بن کے گزرتا ہے. آسان کیوں نہیں ہے یار, ہم اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں بیٹھے ہیں, تھوڑی دیر بیٹھیں گے تو یہ تو کام آئے گا. یہ بیٹھنا جو ہے, ہم نے قرآن بھی گھر والوں نے بہت پڑھے ہیں, رشتہ داروں نے, دوستوں نے کلمات طیبات بھی پڑھے ہوں گے, لیکن اس کا اپنا ثواب ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی بندہ ساری رات نفل پڑھتا رہے اور ایک بندہ دین کا ایک مسئلہ سیکھ لے, وہ ساری رات نفل پڑھنے والے سے بہتر ہے. ابھی آپ نے حضرت نے بہت ساری احادیث پاک سنائی, اس سے پہلے بھی جب سے آپ یہاں تشریف فرما ہیں تو فائدہ ہی فائدہ, نقصان نہیں. نمبر 1. نمبر 2, دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی کبھی آئیں, منہ متھے لگنے والا کام پنجابی چ ہے ہی ہے, لیکن کوشش کیا کریں کہ ہم اپنے ایک مسلمان بھائی کی دعا کے لیے جا رہے ہیں, اللہ کی رضا کے لیے جائیں, اللہ راضی ہو. ہم کسی کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں, ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے, وہ راضی ہو جائے گا, سارا کام بن جائے گا. مولانا صاحب ایک مسئلہ بیان کر رہے تھے, مسئلہ بالکل ٹھیک 100%, لیکن میں صرف اصلاح کے لیے ایک بات آپ کو عرض کرنے لگا ہوں. لاہور میں یہ بیماری آ گئی, ایک جج صاحب فوت ہوئے, ان کا جنازہ ان کے بیٹے نے پڑھایا. پتہ نہیں جنازہ اسے آتا تھا یا نہیں آتا تھا, داڑھی منڈا تھا, جنازہ اس نے پڑھایا. پھر ایک چیف جسٹس صاحب فوت ہوئے, خواجہ شریف صاحب, ان کا جنازہ بھی ان کے بیٹے نے پڑھایا.
وہ بھی کلین شیو تھا. تو اس مسئلے کے پیچھے کہ ہمیں اپنے باپ کا جنازہ پڑھانا چاہیے، یہ بھی ضرور ذہن میں رکھیں کہ جنازہ پڑھانے والی اہلیت پیدا کر لیں. اب میں تو کوشش کرتا ہوں، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے پہ بہت سارے علماء تھے، میں نے کوشش کی کہ ان میں سے جو سب سے بڑا عالم اور زیادہ متقی ہے اس کو پکڑ کے مصلی پہ کھڑا کروں. میں بھی جنازے پڑھاتا ہوں، پڑھا بھی سکتا ہوں. حضرت مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ خاتون جنت کا جنازہ ہے. حضرت سرکار صدیق اکبر سے عرض کر رہے ہیں کہ جنازہ آپ پڑھائیں. وہ کہہ رہے ہیں آپ پڑھائیں، وہ کہہ رہے ہیں آپ پڑھائیں. مولا کائنات نے فرمایا کہ آپ کے ہوتے ہوئے میں مصلی پہ کیسے کھڑا کر ہو سکتا ہوں؟ آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پہ کھڑا کر گئے. یہ دعا کی مجلس ہے، دعا کریں گے انشاءاللہ مل کے. صرف چند باتیں. اپنے محبوب عالم صاحب بھی لندن رہے، مجھے بھی 25 سال میں تقریباً لندن میں قرآن سنانے کے لیے جاتا رہا. ربیع الاول کے جلوس کی قیادت کے لیے جاتا رہا. تقریباً 90 سے لے کے 2015 تک مسلسل سال میں 2 مرتبہ. اور میں نے دیکھا کہ وہاں اب کیونکہ رابطہ میرا بہت سارے نمازی ہیں وہاں، محبت کرنے والے، روز ٹیلی فون آتا ہے کوئی نہ کوئی، حضرت صاحب کرونا کی وجہ سے فلاں بندہ مر گیا، کل فلاں مر گیا، کل فلاں مر گیا. وہاں میڈیکل سہولتیں اتنی زیادہ ہیں کہ ود ان 5 منٹ ایمبولینس، اور ایمبولینس سے پورا آدھا ہاسپٹل ہوتا ہے، وہ آپ کے دروازے پہ کھڑی ہوتی، ہاسپٹل لے جاتے. لیکن وہاں بھی یہ پچھلا کرونا جو ہے اس میں روزانہ 700 800 1100 1200 آدمی مرتا رہا. امریکہ میں 3 دفعہ گیا الحمدللہ حضرت مولانا شاہ نورانی کے ساتھ. وہاں میرے ساتھ جو برطانیہ سے گئے تھے بندے، انہوں نے کہا امریکہ برطانیہ سے بھی 200 سال آگے ہے. وہاں تقریباً 1500 بندہ روز مرتا رہا کرونا کی وجہ سے. ان کا میڈیکل سسٹم بھی سارا ناکام ہو گیا، کوئی دوائی کوئی ڈاکٹر بھی کام نہیں آیا. مجھے کسی نے کہا جی انہوں نے بڑا انتظام کر لیا ہے، یہ بہت آگے جا رہے ہیں. میں نے کہا کیا انتظام کریں؟ انہوں نے کہا جی انہوں نے کچھ ایسی مورچریاں بنا لی ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ $1,00,000 میرے سے لے لو اور میری لاش فریز کر دو. مجھے لگتا ہے کہ شاید 100 سال بعد یا 50 سال بعد میڈیکل سائنس اتنی ترقی کرے گی کہ یہ مردے زندہ کر لیں گے. یہ دماغ کی خرابی ہے نا، کیوں جی؟ ویسے میں آپ سے پوچھتا ہوں کوئی مردے زندہ کر سکتا ہے؟ اللہ کریم نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات، موت و حیات کا مالک یہ اس نے اپنے ہاتھ میں رکھی. اگر یہ دنیا والوں کے ہاتھ میں، میڈیکل سائنس والوں کے ہاتھ میں ہوتی تو شاید بڑے لوگ نہ مرتے، پیسے والے نہ مرتے. پیسہ دے کے کوئی نہ کوئی رستہ اختیار کر لیتے کہ ہم خلا میں چلے جائیں، وہاں جا کے چاند میں پلاٹ لے لیں، مرنے سے بچ جائیں. لیکن موت برحق ہے. یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا. فرمایا لوگوں اللہ کا وعدہ سچا ہے، تمہیں دنیا اور دنیا کی زینت اور دنیا کا غرور جو ہے یہ کہیں تکبر میں مبتلا نہ کر دے. کہیں یہ نہ سوچ بیٹھے میں بڑا ہوں، میں MNA ہوں، MP ہوں، میں منسٹر ہوں، میں شاید موت سے بچ جاؤں. اور عادت ہماری ویسے یہی، ہم اسپتال جاتے ہیں، قبرستان بھی جاتے ہیں روز بندے دفن کرنے، لیکن یہ سوچتے ہیں کہ بس اسی نے مرنا تھا، ہم نے تو بھی مرنا ہی نہیں. قبرستان میں بھی ہم دنیا کی باتیں کر رہے ہیں. وینٹیلیٹر پہ مریض لگا ہوا ہے، وہاں بھی کھڑے ہو کے ہم سیاست کر رہے ہیں. ہمیں مرنا بھولنا ہوا ہے. ابھی اتنی تباہی مچی 2 سال پہلے، شاید ہم اس سے کچھ سبق حاصل کرتے تو ادھر آ جاتے، اللہ کی طرف آ جاتے، لیکن ہم نے کوئی سبق حاصل نہیں کیا اس سے. اربوں پتی، مربوں والے، خربوں پتی، اربوں ڈالر رکھنے والے مر گئے، کوئی وارث نہیں ہے. پتا چلا اس کا وارث بھی کوئی نہیں تھا. ویسے یہ تو میں روز، آپ اور میں روز سنتے ہیں. اب مری گئے تھے، کاغان گئے تھے، ناران گئے تھے، ایبٹ آباد گئے تھے.
वैगन खाई में गिर गई, 14 के 14 अफराद हलाक हो गए। बाप भी था, बीवी भी थी, बच्चे भी थे साथ, एक भी वारिस नहीं रहा पीछे। जिससे लौ लगानी चाहिए थी, जहां हम जा रहे थे उससे हमने लौ लगाई नहीं है। उसकी आवाज दिन में 5 मरतबा हमें आती, हय्या अलस्सलाह, दिन में 5 मरतबा कान में पड़ती, हमारे ऊपर से गुजर जाती। हम समझते हैं 2-4 मौलवी दरवेश तालिब इल्म इनके लिए है, बस 2-4 बुजुर्ग हमारे बाबे जो है वो नमाज पढ़ लें, हमें क्या जरूरत है। तो जहां जा रहे हैं ना, उनसे कह रहा हूं जिनके मकान बड़े बड़े हैं, जिनकी हवेलियां बड़ी बड़ी हैं, जिन्होंने कोठियां लाहौर डिफेंस में और गुलबर्ग में बनाई हुई हैं, अल्लाह की इज्जत की कसम उस कब्र में कोई रोशनी का इंतजाम नहीं है। अच्छा, बाप कहेंगे नात खानों से तो हम रोज सुनते हैं कि वहां फिक्र ही कोई नहीं है जाने की। नात खानों से आप सुनते हैं, लेकिन कभी आप इसकी वजाहत भी सुन लें। उस कब्र में जिसमें हम जा रहे हैं, रोशनी होगी आपके अमल से। अगर कोई नेक अमल किया है तो रोशनी होगी, हवादार रोशनदान भी होगा, खिड़कियां भी खुलेंगी अगर नेक अमल किया है। अगर नाफरमानी की है, नमाज नहीं पढ़ी, अल्लाह का हुक्म नहीं मानना, ज़कात नहीं दी, सारी जिंदगी बगावत वाले अकीदे पे रहे, मौलाना साहब बुलाते रहे निजाम मुस्तफा की तरफ आ जाओ, कहा मैं बहुत सारी जगहों पे गया, बड़े बड़े दरबारों पे, उनका कारी साहब हम तो मियाँ साहब के साथ हैं, हम तो जरदारी साहब के साथ हैं, हम पीटीआई के साथ हैं। हिसाब किताब तो एक दिन सब ने अपना अपना देना है, मैंने किसी का नहीं देना, ना आपने मेरा देना है, अपना अपना हिसाब देना है। अगर किसी को मेरी बातों पे कोई नाराजगी या कभी शक हो जाए ना, तो मैं उसे दावत देता हूं, कब्रिस्तान चले जाएं और कब्रें खोल के देख लें, आपको पता चल जाएगा अंजाम क्या हुआ। हज़रत साहब 100 में से कोई एक कब्र वाला होगा जिसका कफन मैला नहीं हुआ। 99% कब्रें बारिश से खुल गई, मट्टी डालने जाते हैं, हमारे वालिद साहब की कब्र खुल गई, देख लें क्या है। तो किस्मत वाला ही होगा जिसकी हड्डियां भी मिल जाए वहां। तो किसी गलत फहमी में ना रहे, अपना अपना जवाब देना है अल्लाह के हुजूर जाके। यहां आसान है, कोई अक्लमंद मुसाफिर, मैं लाहौर से आया हूं, मियां अनीस साहब मुझे लेके आए और बड़ी स्पीड में आए माशाल्लाह, बहुत स्पीड में आए, और मैं डरता रहा कि कहीं मेरे भी कल कोली हो जाएंगे शायद, इतनी स्पीड में आए। इनसे पूछ लें, बड़ी बड़ी कोठियों वाले, बड़े बड़े महल्लात वाले, जवाब अपना अपना सब ने देना जाके वहां, और ये सारा कुछ यहां छोड़ गए। मैंने कल परसों इत्तेफाक यह है कि 2-3 चेलम की मजलिसों में था, मैंने उनसे भी सवाल किया, मैंने कहा जो वारिस नहीं छोड़ गए, कुछ वारिस छोड़ भी जाते हैं, तो इनका जो कुछ पीछे दुनिया में इन्होंने बनाया था, इसमें से कुछ है साथ जाएगी? क्यों जी, बोलें तो सही यार, नाराज तो नहीं होगा? तुसी जन्नती बनने वाली तकरीरां ते सुनते रहते हो, फकीर दी छोड़ियां गल्लां शायद किसी के दिल चो उतर जाए। इसलाह के लिए सिर्फ मकसद इसलाह है कि शायद किसी के दिल में ये बात उतर जाए। ये जो कुछ हम बना रहे हैं, जायदादें, प्रॉपर्टियां, प्लाजे, इनमें से कोई शायद अगर साथ जाएगी तो मुझे भी बताएं। अक्लमंद मुसाफिर लाहौर से जब ये चले तो ये गाड़ी फुल करवा के चले, पेट्रोल अपना लेके चले कि रास्ते में हमें रुकना ना पड़े। आप यहां से सऊदी अरब जाएं हज के लिए, उम्रे के लिए, आप यहां से ज़रे मुबादला लेके जाते हैं, करेंसी चेंज करवा लेते हैं। बरतानिया जाएं, कोशिश करते यहां से पाउंड ले लें किसी मनी चेंजर से, सऊदिया जाएं रियाल ले लें, दुबई वगैरह जाएं वहां के दिरहम ले लें, अमेरिका जाएं डॉलर ले जाएं, यहां से साथ लेके जाएं। हज जैसा मुकद्दस सफर, अगर वो भी आप खाली हाथ जा रहे हैं तो वहां जाके आपको मांगना पड़ेगा, रोटी तो खानी है, रिहाइश भी रखनी है, और बसों में सफर भी करना है। आप किसी हाजी साहब को कहेंगे हाजी साहब मेहरबानी करें मेरी जेब में किराया नहीं है, तो लोगों को पता है कि अब ये बहुत सारे धोखेबाज सिर्फ मांगने के लिए आए होते हैं, अब लोग देते भी नहीं।
آپ مانگیں گے، کسی نہ کسی سے مانگیں گے. اگر عقل مند مسافر ہو تو اپنا زر مبادلہ لے کے جاتا ہے. زیادہ راہ وہاں کرنسی کون سی چلے گی؟ ہم سب مسافر ہیں. میرے آقا مولا علیہ السلام نے فرمایا ہم ایسے مسافر ہیں جیسے کوئی مسافر جاتا ہوا کسی درخت کے نیچے چند گھڑیاں آرام کرنے کے لیے رک جائے اور پھر آگے اپنی منزل کی طرف چل پڑے. ہم یہاں چند روز کے مسافر ہیں. کوئی بچہ آتے ہی دنیا سے رخصت ہو گیا، کوئی 10 سال کی عمر میں، کوئی 20 سال کی عمر میں، کوئی 50 سال نکال گیا، کوئی 60 سال، کوئی 70 سال، آخر موت ہے. تو عقل مند مسافر وہ ہے جو زیادہ راہ ساتھ لے کے جائے. اب اگلا سوال آپ کر سکتے ہیں کہ مولانا جس قبر میں ہم جا رہے ہیں وہاں کا زیادہ راہ کیا ہے، وہاں کون سی کرنسی چلتی ہے؟ تو میں کہوں گا قرآن سے پوچھ لیتے ہیں. قرآن فرما رہا ہے وہاں کا زیادہ راہ حسن عمل ہے. اگر کہیں غلطی کروں تو میری اصلاح فرما دو. وہاں کا زیادہ راہ حسن عمل. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. تو ہم کون سا حسن عمل کر رہے ہیں؟ کبھی سوچا ضرور کریں. ہم حضور کا امتی کہلاتے ہیں آپ کو، اپنے آپ کو. ایک دن میرے سامنے میرا ایک دوست کو نعت پڑھ رہا تھا، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی. میں نے کہا یہ جس مرد کامل نے کہا ہے وہ تو واقع رسول اللہ کے تھے، امام اہل سنت وہ کہہ سکتے تھے. لیکن ہم تو حضور سے بغاوت کیے ہوئے ہیں اللہ ماشاءاللہ، نیک لوگوں کو چھوڑ کے. انارکلی میں دھماکہ ہوا، وہاں لاشوں کے پرزے اڑ رہے تھے اور ہم پرائز بانڈ لوٹ رہے تھے دکان پہ. آپ نے سنا کہ نہیں؟ کیوں جی؟ مری میں لوگ موت کے منہ میں جا رہے تھے، پھنسے ہوئے تھے. باہر سردی تھی، برف باری ہو رہی تھی، رات گاڑیاں بھی برف میں دب رہی تھی، اور ہم اس کمرے کا جو کمرہ 5000 کا ہے 50,000 مانگ رہے تھے. کچھ لوگ تھے جن کے پاس 50,000 نہیں تھا. ہم ایک پانی والی چھوٹی بوتل کا 500 روپیہ مانگ رہے تھے. یہ حضور کے امتیوں کی نشانی. بولیں تو صحیح، کیوں جی؟ حضور کے امتیوں کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. فرمایا یہ رسول اللہ کے غلام، یہ حضور کا کلمہ پڑھنے والے، یہ سرکار کا امتی کہلانے والے، یہ تو ایک دوسرے کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دیتے. 7 زخمی پڑے ہوئے ہیں اور بالکل جاں بلب ہیں. ایک نے پیاس کی وجہ سے پانی مانگا، پانی لے کے آیا. دوسرے کی آواز آ گئی، کہا میرے بھائی کو دے دو. تیسرے کی آواز آئی، اس نے کہا اگلے بھائی کو دے دو. ہمارا کردار یہ تھا، ہم اسے بھول گئے. ہم سمجھتے ہیں کہ 1 انچ زمین پہ قبضہ کر لیں گے تو ہم کو طاقتور ہو جائیں گے، بڑے چودھری ہو جائیں گے. کسی کے مکان پہ قبضہ کر لیں گے، بلکہ لاہور میں تو میانی صاحب پہ قبضہ کر لیا لوگوں نے. قبرستان لاہور کا سب سے بڑا قبرستان، جہاں بڑے بڑے حکمران بھی لیٹے ہوئے ہیں، بڑے بڑے اولیاء بھی لیٹے ہوئے ہیں، غازی علم دین شہید جیسے لوگ بھی اس میں آرام فرما رہے ہیں. آدھے سے زیادہ قبرستان پہ لوگوں نے قبضہ کیا ہوا ہے. حضور کے امتی ہیں ہم. کبھی کبھی سوچا کریں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا بڑے اعزاز کی بات ہے. انبیاء دعا مانگتے رہے. قرآن مقدس میں اللہ کریم نے تعریف فرمائی حضور کے امتیوں کی نمازی ہوں گے. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ یہ امت مجھے دے دے. فرمایا یہ امت نبی آخر زمان کی ہے. کہا یہ زکات دینے والے ہوں گے. کہا یا اللہ یہ مجھے دے دے. فرمایا یہ نبی آخر زمان کے امتی. کہا یہ حسن عمل والے ہوں گے. کہا یا اللہ یہ نیک لوگ مجھے دے دے. فرمایا یہ نبی آخر زمان کے امتی ہیں. دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، مولا جس نبی کے امتی اتنے برکت والے، اتنے متقی پرہیزگار ہیں، مجھے بھی اسی نبی کا امتی بنا دے. انبیاء بھی فخر کرتے تھے حضور کے امتی ہونے پہ. آج ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کہلاتے ہیں. کبھی کبھی ایسی مجلسوں میں آ کے یہ عبرت حاصل کرنے کے لیے، یہ سبق سیکھنے کے لیے کہ کل ہمارا بھائی یہاں ہی رہتا تھا، ہمارے ساتھ کھاتا پیتا تھا، اٹھتا بیٹھتا تھا، دنیاوی معاملات میں ہمارے ساتھ ہی تھا. آج ہم میں نہیں ہے، مٹی کی ڈھیری میں ہے. بچوں کی دعائیں پہنچیں گی، حسن عمل پہنچے گا، یہ اس کے لیے جو صدقہ خیرات کریں گے پہنچے گا. لیکن پتہ نہیں کون بعد میں بچے دعا کریں گے یا نہیں کریں گے. کیوں جی؟ اب مجھے پوچھ لیں،
गुलबर्ग में रहता हूँ, गुलबर्ग 3 लाहौर फिरदौस मार्केट में 40 साल से वहां जुमा पढ़ा रहा हूँ। ऐसे ऐसे वाकयात भी मैंने अपनी आंखों से देखे। हजरत साहब, वालदा फौत हो गई, आपके पास मस्जिद में कोई डेड बॉडी रखने के लिए जगह है? मार्चरी बनाई है? नहीं। क्या मसला? उनका वालदा फौत होगी, हमें रात मैये से डर आता है। क्यों जी? आप अल्लाह करे इस मंजिल तक ना पहुंचे। आप देहातों में छोटे इलाकों में रहते हैं, यहाँ कुछ रिवायात अभी भी बाकी हैं। हजरत साहब, जनाजा है, जनाजा उठाते हुए डर लगता है, कोरोना का मरीज था। तो मैं तो जब पिछले 2 साल हो गए हाथ मिलाते हुए, हाथ भी मस्जिद में मिला रहा हूँ, जुमा पढ़ के लोगों से मिल भी रहा हूँ और लोगों से भी कह रहा हूँ, मौत व हयात मेरे रब के हाथ में है, तो उसकी तरफ तवज्जो रखो। वो बचाना चाहे तो वेंटिलेटर पे आखिरी स्टेज पे पहुंचे हुए को भी बचा देता है। जहां डॉक्टर भी जवाब दे देते हैं, घर वाले करीब नहीं जाते, मेरे रब का दरवाजा खुला हुआ है, वो बुला रहा है, वो फरमाता अपने रब की तरफ आओ। बाकी दुनिया जहान से मायूसी हो जाए, उसकी बारगाह से मायूसी, अब वो वहां भी उस वक्त भी हमारा सहारा है। चीखें मारता रहा सारा इंडिया। इंडिया में कोरोना आया, चीखें निकल गई, पंडित मंदिर बंद करके भाग गए, हॉस्पिटल बंद हो गए, शोर पड़ गया। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा तबाही इंडिया में मच गई। अल्हम्दुलिल्लाह, मुसलमानों को इंतहा पसंद करने वालों से, जालिमों से कहता हूं कि हिंदुस्तान में जहां हिंदू मुसलमान का असली अब्दी दुश्मन है, जब मंदिर भी बंद हो गए, हॉस्पिटल भी बंद हो गए, मुसलमानों ने मस्जिदें खोल दी कि और कोई नहीं संभालता तो हमारे पास ले आओ, मस्जिदों में पनाह दी। मुसलमानों ने उस वक्त जिस बड़ी एनजीओ का काम किया, उस पे नारा तकबीर भी और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी इंडिया में लगे। और यहां भी अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने कहा खान साहब ने कहा हमने शार्ट लॉकडाउन किया, उसकी वजह से हम बेहतर रहे दुनिया से। तो मैंने कहा खान साहब, कोई शार्ट लॉकडाउन नहीं है। जिनके पास मेडिकल की इतनी सहूलतें हैं वो नहीं बच सके। हमारे यहाँ तो यहाँ आलम यह है कि अब इन दिनों में अभी बहुत ज्यादा नहीं है, अस्पतालों में बेड नहीं है, अगर बेड है तो वेंटिलेटर नहीं है। हम अगर बचे हैं तो अपने रब की मेहरबानी से बचे। हमारे यहाँ मस्जिदें खुली थी, अजान की आवाज आ रही थी, नमाज तरावी हो रही थी, कुरान की तिलावत आ रही थी। नमाज की अजान की आवाज जहां जहां तक जाती है अल्लाह बलाएं दूर करता है। कुरान की तिलावत की आवाज जाती है, फरमाया वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफाउन व रहमतुल लिल मोमिनीन, ये शिफा बना के भेजा है। रमजान शरीफ से पहले जिन दिनों अपनी मीटिंगें चल रही थी, उन दिनों भी मैंने मैसेज दिया, मैंने कहा कि मस्जिदें बंद न करना, मस्जिदें खुली रखना। मस्जिदें खुली रखोगे तो मस्जिदों का मालिक रब जो है खुश हो जाएगा। ये बलाएं दूर करने वाला वही है। हमारी सारी स्कीमें नाकाम, वो मेहरबानी कर दे, उसकी नजर सवली हो जाए तो सब कुछ ठीक। वेंटिलेटर पे आखिरी स्टेज पे पहुंचे हुए बंदे भी मैंने उठते देखे। उनके लिए भी आखिरी सहारा उस वक्त जब औलाद भी मायूस हो जाए, वालिदैन भी मायूस हो जाएं, डॉक्टर भी मायूस हो जाए, उस वक्त भी आखिरी सहारा मौजूद है, खुला रहता है। इसलिए मैं आपको आज की इस मजलिस में महबूब आलम साहब का शुक्रिया अदा करता हूं और आपको दावत दे रहा हूं, आइए अपने रब की तरफ तौबा करें। आकर या अल्लाह, तू हमारा मालिक है, जैसे तूने यहाँ हमें इज्जत वाली जिंदगी दी है, खुले मकान दिए हैं, खुली हवा दी है, अगर हम तेरे फरमा बरदार बंदे बन गए तो कब्र भी जन्नत का बाग बन जाएगा। मेरे आका मौला अलैहिस्सलाम ने फरमाया कब्र की 2 ही सूरतें, या जहन्नम के गढ़ों में से गड़ा है या जन्नत के बागों में से एक बाग है। और ये याद रख लें, अगर कोई आपको कहता है ना आपको कुछ नहीं होगा तो समझ लें गलत कहता है, झूठ कहता है। पुराने पाक में अल्लाह रब्बुल आलमीन के इरशाद एक जगह नहीं, जगह जगह इन्न समा वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसऊला, फरमाया आंख से भी सवाल होगा, कान से भी होगा, दिल से भी होगा, सवाल होगा सबसे। और मेरे आका मौला अलैहिस्सलाम ने फरमाया इंसान क़यामत वाले दिन अपनी जगह से हिल नहीं सकेगा जब तक 5 चीजों का जवाब न दे ले।
عمر کہاں گزاری ہے؟ اللہ نے جو صحت دی تھی کہاں گزاری ہے؟ جو مال دیا تھا کہاں خرچ کیا ہے؟ سوال ہوگا سب سے. اس لیے اپنے اپنے جواب کی تیاری رکھو، اور اس کا جواب یہ ہے اس کی طرف متوجہ رہو. آواز آتی ہے اس کی آواز پہ لبیک کہو. آج مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تو اپنی خوشی میں رب کو یاد رکھ، وہ تیرے غم میں تجھے یاد رکھے. ہم اپنی خوشی میں تو بالکل بے راہ ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ خوشی کا موقع ہے، پنجریاں بھی نچانی، ڈانس بھی کروانا ہے، شراب بھی پینی ہے. خوشی کا موقع، مولوی صاحب چھڈو پراں گلاں نوں، سارا کچھ ہی کرنا ہے. لیکن جواب سوچ رکھو، جوتیاں بہت پڑیں گی. اللہ کی عزت کی قسم میں اور آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے. نکیرین کی شکلیں، نکیرین کی شکلیں جو ہیں وہ مجرم کے لیے ایسی گھناؤنی شکلیں ہوں گی کہ فرمایا اگر اس سے اور کوئی عذاب بھی نہ ہو تو اتنا ہی کافی ہے اس کے لیے. اللہ رب العالمین جس مرحوم کے لیے آج ہم عالم شیر صاحب کے لیے دعا کے لیے جمع ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند سے بلند تر فرمائے. اور جو کچھ ہم نے عرض کیا ہے جو کچھ مجھ سے پہلے علماء نے بیان کیا، نعت خوانوں نے نعت خوانی کی، جو چند گزارشات میں نے صرف اصلاح کی نیت سے کہ اللہ کرے کچھ کے دل ایک بھی بدل جائے نا. علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے مجھے سرکار نے فرمایا علی المرتضیٰ تیری کوشش سے ایک بھی سیدھی راہ پہ آ گیا تیرے لیے دنیا و ما فیہا کی ساری نعمتوں سے بہتر. اللہ رب العالمین ہم جب تک زندہ ہیں حضور کی غلامی میں زندہ رکھے، موت بھی ایمان پہ عطا فرمائے، اور ہمارے تمام مرحومین کے خاص کر عالم شیر گجر رحمت اللہ علیہ کے درجات بلند